اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزخرف مکیہ وہی 89 آیۃ و 7 رکوعات۔ اس سورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ زخرف کے معنی سونا، مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورت کے درمیان میں قریب 35 نمبر آیت پر سونے کا تذکرہ ہے، اور وہیں سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے سورۃ الزخرف۔ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی، اور نزولی اعتبار سے 63 نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے وہ 62 نمبر پر، اور یہ تمام کے تمام حوامیم کہلاتے ہیں، حامیم والی صورتیں۔ حامیم والی صورتیں سب ترتیب وار ہیں، اور مضامین بھی سب کے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ موٹے موٹے مضامین جو ہے توحید، رسالت، دلیل رسالت اور آخرت، اور عمومی مضامین بھی بعض ہے جو انہی کے متعلقات ہیں۔ اس صورت کے اندر 89 آیتیں اور 7 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم واللہ اعلم بمرادہ۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ حروف مقطعات کے معنی بتائے نہیں گئے، اس لیے اس کو واللہ اعلم بمرادہ، واللہ اعلم بالصواب، یعنی اللہ اس کے معنی مطلب کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا، اس لیے ہم اس کے معنی مطلب نہیں کرتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ واضح کتاب سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ پچھلی سورت تو وہاں بھی وحی کی باتیں اور قرآن کریم کی باتیں تھی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف دین وحی کر کے بھیجا ہے، یعنی قرآن کریم۔ اور یہ صورت بھی شروع ہوئی ہے والکتاب المبین، قسم ہے قرآن کریم کی، تو مناسبت دونوں کا باقی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے دونوں صورتیں ترتیب وار ہی ہے، ایک کے بعد ایک صورت شروع کر دی گئی۔ دوسرا، قرآن کریم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے المبین، یعنی واضح کتاب۔ قرآن کریم دیگر تمام کتابوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ واضح ہے اپنے معنی مطلب بتانے میں، اور جو بات قرآن کریم کرتا ہے وہ بات بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، اس میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی صفت ہوئی قرآن کریم کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کتاب کو عربی زبان کی کتاب بنایا ہے، قرآن بنایا ہے، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ عرب والے عربی اس وجہ سے بھی خود کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات بالکل صاف طریقے پر رکھ سکتے ہیں، دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ تو عرب کو اپنی فصاحت پر، بلاغت پر ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان سے بھی زیادہ اعلیٰ فصاحت و بلاغت میں نازل کر کے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم انہی کی زبان میں، عربی میں نازل کیا ہے، اور عربی میں بھی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر، تاکہ یہ لوگ اس طرح کی شکایتیں نہ کریں، اور تاکہ یہ جو اولین مخاطب ہے قرآن کریم کے، یہ اس قرآن کریم کو سب سے اچھی طرح سمجھ سکے، اور پھر یہ دنیا والوں کو سمجھا سکے۔ تو یہ دوسری صفت ہوئی قرآن کریم کی کہ یہ قرآن کریم بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہے، عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یقیناً یہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت اعلیٰ مرتبے پر ہے، اور حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔ فی ام الکتاب، ام کتاب یہاں پر معنی مطلب میں جو مفسرین نے ان کے ترجمے کیے ہیں وہ لوح محفوظ، تو ام الکتاب تمام کتابوں کا جامع، اللہ تعالیٰ کے جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرتے ہیں وہ سب لوح محفوظ میں محفوظ ہے، تو ساری باتیں وہیں سے ہو کر آتی ہے، اس لیے ان کو لوح محفوظ کہا ہے۔
تو قرآن کریم لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے اعلیٰ مرتبے پر، لعلی، سب سے اعلیٰ مرتبے پر قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں نازل کی ہے، تورات، انجیل، زبور، لیکن قرآن کریم ان سب کے مقابلے میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے پر ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں۔ ان کتابوں میں مضامین اللہ تعالیٰ کے تھے، الفاظ اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری نہیں، الفاظ فرشتوں کے ہو سکتے تھے، الفاظ انبیاء کرام کے بھی ہوں گے، جو مضمون اور جو بات آتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، کلام اللہ کی بات ہے۔ تو لوح محفوظ کے اندر بھی قرآن کریم کا مرتبہ دیگر تمام کتابوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ یہ تیسری صفت ہوئی قرآن کریم کی، حکیم، اور یہ قرآن کریم حکمت سے بھرپور ہے، ساری باتیں اس کی حکمت والی ہوتی ہے۔ جو علماء اور جو مفسرین ان کے اندر علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر سے علمی اور حکمت والی باتیں نکالنا چاہتے ہیں، حدیث کے اندر ہے لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کریم کی خوبیاں، قرآن کریم کی حیرت کر دینے والی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہر دن پڑھنے والے کو ایک نئی چاشنی، نئی خوبی اور نئی حکمت ملتی ہے۔ تو قرآن کریم کے لفظ لفظ میں اور جملے جملے کے اندر حکمت بھرا ہوا ہے، تو حکمت بھری کتاب ہے یہ۔ 4 صفتیں ہو گئی قرآن کریم کی۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم تم سے اس قرآن کریم کو دور کر دیں ایک طرف کو، اس وجہ سے کہ تم جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے لوگ ہوں۔ قرآن کریم کی اتنی خوبیاں بتانے کے بعد ایک اور خوبی بتا رہے ہیں، اور وہ انداز تھوڑا الگ ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم اتنی اچھی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح محفوظ سے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ اچھی باتیں ہیں، پھر بھی تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ مکہ کے لوگ ایمان لانے کے لیے راضی نہیں تھے، اور یہ بات آئی کہ یہ سورت 63 نمبر پہ ہے، یعنی مکی دور کے نصف آخر، یعنی آدھے آخر والے حصے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ قریب جو ہے 6-7 سال گزر چکے ہیں، تو یہ لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں، تو تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے اتنی بڑی دنیا اور اتنے زیادہ لوگ، ان سب کا نقصان ہم کیوں کریں؟ تم نہیں مانتے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، تو اس کی وجہ سے اس قرآن کریم کو ہی اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم نازل کریں گے۔ ان کے اندر اتنی اچھی باتیں ہیں کہ کچھ لوگ مانیں گے اور وہ یقیناً اس پر چلیں گے۔ تو یہ بھی ایک خوبی ہوئی قرآن کریم کی۔ قرآن کریم کے اندر اتنی زیادہ اچھائیاں ہیں کہ ان کو لوگوں سے دور رکھا ہی نہیں جا سکتا، ان کو دیا ہی جائے گا لوگوں کو تاکہ وہ اس کو قبول کریں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی نبی اور رسول ہیں جن کو ہم نے اگلے لوگوں میں بھیجا ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو نبی بھی ان کے پاس آئے، یعنی اپنی قوم کے پاس آئے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا وہ قوم اس نبی کی قوم، اور وہ نبی اس قوم کے نبی ہوئے۔ تو وما یأتیہم من نبی، جو نبی بھی اپنے قوم کے پاس آئے ان لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ یہ ایک طریقے پر قرآن کریم کی نظیر بتائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور یہ تنہا اللہ کا کلام ہے، دوسری کوئی کتاب اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، تو مثال تو اس کی بن نہیں سکتی۔ نظیر بنائیں گے اس جیسی دوسری چیز ہے، تو نظیر میں انبیاء کرام کو پیش کیا ہے، کوئی دوسری کتاب جیسے تورات و انجیل کو پیش کیا جاتا، لیکن تورات و انجیل جو ہے، زبور جو ہے، وہ دنیا کے اندر محفوظ طریقے پر نہیں ہے، اس کے اندر تحریف کر دیا گیا، رد و بدل کر دیا گیا، اب حقیقی حالت پر ان میں سے ایک بھی کتابیں نہیں، اور پھر وہ بھی کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
مثال میں اس لیے ان سب کو نہیں پیش کیا۔ قرآن کریم دنیا کے اندر بھی محفوظ ہے، آخرت میں بھی محفوظ ہے۔ ایک طریقے پر تو پھر بھی موازنہ ان کا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر ان کا مقابلہ کیا کہ قرآن کریم لعلی لوح محفوظ میں بھی سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ یہ بات اوپر ہو چکی ہے۔ اب جو انبیاء کرام کے ذریعے سے اس کی نظیر بتا رہے ہیں کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھیجے اور جس قوم میں بھیجے، اس قوم والوں نے ان کا مذاق ہی اڑایا، ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، طرح طرح سے ان کو ستایا، پریشان کیا۔ بہت سے انبیاء کرام کو لوگوں نے قتل بھی کر دیا۔ تو کیا اس کی وجہ سے ہم رسولوں کا سلسلہ بند کر دیتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ رسولوں کو بھیجنے میں کتنی زیادہ خوبیاں ہیں، اس لیے رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں۔ ایسے ہی آج ہے کہ چند ناہنجار لوگوں کی وجہ سے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کی وجہ سے قرآن کریم کا نزول نہیں بند کیا جائے گا کہ قرآن کریم نازل ہی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم تو نازل ہوگا اور قرآن کریم اپنا اثر ضرور دکھائے گا، اور لوگ ان کی فصاحت و بلاغت کے آگے گھٹنے ضرور ٹیکیں گے، وہ مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔